والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ألا لعنة الله على أعدائهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام: من بكى على الحسين أبكى وتبكى وجبت له الجنة. صلوات الله اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رونا گریہ کرنا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. بچہ جس وقت دنیا میں وجود پاتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ روتا ہے، گریہ کرتا ہے. گویا کہ رونا فطرت کا تقاضا ہے. اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد گریہ نہ کرے، روئے نہ، تو انسان مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید بچے میں کوئی مشکل ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رو نہیں رہا. اور بچہ اپنے کسی بھی فعل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے روتا. اسے کھانا چاہیے، روتا. اسے دیگر لوازمات کے لیے روتا ہے، اور رو کر دوسروں کے ذہن کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے. تو یعنی رونا ایک تو فطرت کا تقاضا ہے، دوسرا اگر کسی کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو بھی انسان گریہ کر کے اپنی طرف لوگوں کے ذہن کو مبذول کر سکتا ہے. ایک جگہ پر 10 افراد، 20 افراد، 50 افراد بیٹھ کے ہنس رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ انسان ادھر سے گزر جائے اور سوال نہ کرے کہ یہ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں، یہ لوگ خوشی کیوں منا رہے ہیں. لیکن یہی 10 افراد، یہی 20 افراد، 50 افراد ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر اگر گریہ کر رہے ہوں تو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں، یہ غم کیوں منا رہے ہیں، یہ آنسو کیوں بنا رہے ہیں، یہ آنسو کیوں بنا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو اپنی طرف مبذول کرنا ہے، کسی بھی ذہن کو اپنی طرف مبذول کرنا ہے، تو بہترین طریقہ ہے رونا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اور دشمنوں نے بھی اس کو خوب پہچانا. اسی وجہ سے متعدد مقام پر متعدد طریقے سے متعدد اعتراضات کرنا شروع کیے. کبھی رونے کے حوالے سے کہا کہ آپ لوگ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ پر رونا کیسا؟ اور جب ان چیزوں سے بچ نہ پڑا تو آخر میں جو ہر ایک ظالم کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے، ہر ظالم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں انگلی ہماری طرف نہ اٹھ جائے، فوراً وہ مظلوم ہی کو ظالم قرار دے دیتا ہے. اور تاریخ شاہد ہے، قتل حسین سے پہلے یزید بار بار یہ کہتا رہا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ اس کی نظر میں باقی ہے، لہذا انہیں قتل کرو. جہاں بھی موقع ملے، جیسے بھی موقع ملے، انہیں کے سر و تن میں جدائی کی جائے. لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے درمیان انقلاب دیکھا، وہی یزید جو اب تک حکم صادر کر رہا تھا وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے: میں نے قتل نہیں کیا، ابن زیاد نے قتل کیا ہے. یہ ابن زیاد کی تلاش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ عمر سعد کو تلاش کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تلاش اس لیے کی جا رہی ہے کہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ امام حسین کو ختم کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو اتنا اجاگر کیا کہ خود ظالم یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا: میں نے قتل نہیں کیا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. سبحان اللہ.
اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. تو اب ظالم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے انگلی ان کی طرف اٹھنے لگے فوراً ذہن متوجہ کر دیا جائے خود اسی کی طرف کہ یہ روتے جو ہے جانتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا. یہی قاتل ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. بے شمار اس کے جوابات دیے گئے ہیں اور آپ کے ذہن عالیہ میں موجود ہیں. لیکن تاریخ کے پس منظر میں یہ سوال آیا کیسے؟ تاریخ کے پس منظر میں کہ یہ سوال آیا کیسے کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہے اور یہی گریہ کرتے ہیں. تاریخ کے پس منظر میں یہ ہے کہ چونکہ کوفہ میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں سب علی کے چاہنے والے ہیں اور میدان کربلا میں جو شریک ہوئے ہیں یزید کے سپہ سالار میں سب کوفی، لہذا قتل کرنے والے سب ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے. اگر تاریخ کا فیصلہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوفے میں جتنے افراد تھے تو امام حسین علیہ السلام کے قتل کی بات تو بعد میں آتی ہے. اس سے پہلے اسی کوفے میں مسجد میں عین حالت سجدہ میں امیر المومنین کے سروتن میں سر پر ضربت لگائی گئی. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے محبت میں ضربت لگائی؟ محبت میں بات لگا دیا، محبت میں مار دیا؟ ہرگز نہیں. صاحب عقل اور صاحب منصف کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ لوگ جو آئے تھے، جو مار رہے تھے، جو قتل کر رہے تھے، یہ محبت میں قتل کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوفہ میں دو طرح کے گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو علی پر اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، ایک گروہ وہ تھا جو علی کے قتل کی سازشیں کر رہا تھا. یہی کوفہ سن 40 ہجری سے بڑھ کر سن 8 ہجری تک پہنچا. دونوں طرح کے افراد باقی رہ گئے. وہ افراد بھی باقی رہ گئے جو علی کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، وہ افراد بھی باقی رہ گئے جو علی پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. جو علی کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے وہ یزید کے سپہ سالار بن کر آئے، جو امام حسین جو علی کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. وہ حسین کی نصرت کے لیے آئے اور حبیب ابن مظاہر جیسا کسی نہ کسی طریقے سے کوفے میں اپنے کو پہنچا کے یہ ثابت کر دیا ہم حسینی ہیں. یا عجیب مزاج ہے. 14 صدیاں گزر گئی. 14 صدیاں سے ہم گریہ کر رہے ہیں، ہم آنسو بہا رہے ہیں اور ان 14 صدیوں میں کوئی ایک علی کا چاہنے والا، ایک ادنا سا طالب علم، کوئی ایک محدث، کوئی ایک مصنف ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کبھی کسی موقع پہ کسی زمانے میں کسی یزید کی حمایت کی. عجیب انصاف ہے. 14 صدیوں سے جو کبھی کسی موقع پر کسی جگہ کے اوپر یزید کی حمایت نہ کرے انہیں قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا جائے. اور جو کبھی خلافت یزید، کبھی کردار یزید، کبھی ایمان یزید، کبھی یزید کو رضی اللہ ثابت کرے، وہ قتل کے ذمہ دار نہ ہو. مالکم کیفا تحکمون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جیسا جیسا موقع تھا، جیسا جیسا ماحول تھا، متعدد طریقے سے، متعدد حوالے سے اعتراض. کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ اگر باتیں کھل گئی تو چہروں سے نقاب الٹ جائے. اور آج کے دور میں نیا اعتراض، لماذا تبکی علی الحسین؟ حسین پر کیوں روتے ہو؟ وہ فی الجنہ، وہ تو جنت میں. اور جنت میں اگر کوئی انسان داخل ہو تو خوش ہوتا ہے، پھر روتے کیوں، گریہ کیوں کرتے ہو؟
کہ اگر یہی بات ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے تو رونا نہیں چاہیے، تو ہم تو سب سے پہلے سوال کا خود حاکم اسقلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، روایت نقل کی ہے، جس وقت جناب امیر حمزہ کی شہادت واقع ہوئی تو رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انصار کے جو مقتول تھے ان کی عورتیں اپنے میت پر رو رہی تھیں، تو جناب رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہمارے چچا کا کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے انصار نے یہ سنا اپنی عورتوں کو بھیجا اور یہ عورتیں آئیں اور جناب حمزہ پر گریہ کرنا شروع کیا، ادھر گریہ کی آواز بلند ہوئی، رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، ہم روتے اس لیے ہیں کہ رونا رسول کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے اس وجہ سے روتے ہیں، اور صرف اسی لیے نہیں روتے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، ہم رسول کی سنت میں روتے ہیں، ہم امام کے ارشاد کے مطابق روتے ہیں۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد، لہذا رونا گریہ کرنا فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور اپنے مقصد کو بیان کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اپنے احساس کو بیان کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لہذا ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے گریہ کرنے کی اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، من بکا علی الحسین، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ محمد و آل محمد، آواز ایک بار صلوات پڑھ جناب ابراہیم کو آخری عہدہ ملا ہے امامت کا، سب سے آخری عہدہ ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عہدہ علتیں بہت سی ہوگی، یہ عہدہ جناب ابراہیم کو ہمارے اوپر درود اور کثرت سے درود بھیجنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آواز ایک بار صلوات پڑھ اللہم صلی علی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دو چار روایت رونے کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے اور اپنی بات کو تمام کروں گا۔ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت له الجنہ، جو حسین کے غم میں روئے، رولائے، رونے جیسی صورت بنائے، وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ رونے کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے انسان کا دل کا غمگین ہونا، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہے، انسان کا دل غمگین ہے۔ ادھر ہمارا دل غمگین ہوا امام حسین علیہ السلام کے غم میں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھ کر آواز دیتی ہے، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کہ ہمارے جد مظلوم کے، ہمارے جد مظلوم کے غم میں غمزدہ ہونا گویا کہ یہ سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلا مرحلہ ہے انسان کا دل غمگین ہے، جیسے انسان کوئی خبر سنتا ہے غمگین ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تنہا غمگین نہیں ہے بلکہ غم کے ساتھ ساتھ اضطرابی کیفیت ہے، بے چینی ہے۔ اب جیسے بے چینی انسان کے دل میں پیدا ہوئی، پھر امام کی حدیث پڑھ کر آواز دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات ذکر کر دوں،
سب سے ہولناک وقت کون سا ہے انسان کے لیے؟ اس دنیا سے اس دنیا کے جانے کے درمیان جو سب سے ہولناک وقت ہے وہ ہے موت۔ سب سے ہولناک وقت ہے موت کا۔ انسان کے سامنے موت کا تذکرہ آ جائے روحیں کانپ جاتی ہے۔ جناب بہار الانوار کی روایت ہے، جناب عیسیٰ جناب یحییٰ کے قبر کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یا یحییٰ میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے انسیت رکھوں دنیا میں۔ جناب یحییٰ نے کیا آواز دی کہ یا نبی اللہ عیسیٰ، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں زندہ کیا جاؤں اور پھر سے میری روح قبض کی جائے؟ گویا کہ بتانے کی بات ہے کہ ضد بتانے کے لیے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کی طرف پلٹایا جاؤں پھر سے میری روح قبض کی جائے اور میں اذیت محسوس کروں، اس لیے کہ جو میری روح قبض کی گئی تھی اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں؟ یہ کیفیت ہے کس کی؟ انسان اگر کسی وقت اس کے موت آ جائے تو موت کے وقت یہ کیفیت ہوگی انسان کی۔ اب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہمارے جد مظلوم کے غم میں غمزدہ ہو، تنہا غمزدہ نہ ہو بلکہ بے چینی کی کیفیت پیدا ہو، اضطراب کی کیفیت پیدا ہو، تو ایسے وقت میں خداوند عالم موت کے وقت اسے ایک ایسی خوشی عنایت کرے گا، تبقى هذه الفرحة، یہ فرحت باقی رہے گی الى یوم القیامہ۔ صلوات علیہ محمد وعلی محمد۔ خداوند عالم ایسی خوشی دے گا، ایسی خوشی عنایت کرے گا موت کے وقت، اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ تیسرا مرحلہ، ابھی بے چینی ہے لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ اگر یہی آنکھیں ڈبا جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو ادھر آنکھوں میں آنسو آئے، امام کی حدیث بڑھ کر سہارا دیتی ہے کہ رحمت الہی کا شامل حال ہو گیا، اللہ کی رحمت شامل حال ہو گیا۔ اور اگر یہی آنکھیں آنسو نکال دیں ایک مچھر کے پر کے برابر، تو اب آواز کیا نہیں آتی ہے؟ پروردگار عالم آواز دیتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک صلوات علیہ محمد وعلی۔ یہ تو رونے کی یہ فضیلت ہے، ان آنکھوں کی کیا فضیلت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ما من عین احب الی اللہ من عین بکت علی الحسین، خدا کے نزدیک محبوب ترین آنکھیں وہ ہیں جو ہمارے جد مظلوم پر گریا کریں۔ وما من عین باکیۃ یوم القیامۃ الا عین بکت علی الحسین، روز محشر ساری آنکھیں گریا کر رہی ہوں گی سوائے ان آنکھوں کے کہ جو آنکھیں ہمارے جد مظلوم پر گریا کریں۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، یہ آنکھیں جو دنیا میں ہمارے جد مظلوم پر گریا کر رہی تھی، روز محشر یہ جنت کی نعمتوں سے خوش ہو رہی ہوں گی۔ ایک صلوات علی محمد وعلی محمد۔ آنکھوں کی کیا فضیلت، ان آنکھوں کا کیا کہنا کہ جن آنکھوں سے یہ آنسو نکلے، اور ان آنسوؤں کا کیا کہنا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ ہم اور آپ دنیا میں جتنے اعمال انجام دیتے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت کی نعمات سے بہرہ مند ہو، جنت کی لذتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے،
تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی نعمتوں میں کی لذتوں میں اضافہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے ملائکہ جاؤ اور فرش مجلس سے امام حسین کے چاہنے والوں کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں ان آنسوؤں کو لو اور خزانے جنت کے حوالے کرو تاکہ وہ جنت کی نعمتوں میں اسے مخلوط کریں تاکہ یہ جنت کی نعمتوں کی لذتوں میں اضافہ ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پہ۔ آخری روایت انشاءاللہ اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت، جب روز محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اخذ الملائکۃ رجلا یجرونه الى النار، ملائکہ ایک شخص کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ ایک ندا آئے اسے روکا جائے، اس کی ایک امانت میرے پاس، اس کو روکا جائے۔ یہ شخص آواز دے گا پروردگار، تحفۃ المجالس کی یہ روایت ہے، صفحہ نمبر 165 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اسے روکا جائے گا، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، اور کون کہہ رہا؟ پروردگار کہہ رہا تمہاری امانت میرے پاس۔ پروردگار مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کوئی امانت تیری بارگاہ میں پیش کی۔ آواز قدرت آئے گی، انا اللہ الذی لا اضیع اجر عامل، میں اللہ ہوں، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تمہاری ایک نعمت میرے پاس ہے۔ ملائکہ کو حکم ہوگا، ملائکہ اس کی وہ امانت کی اس کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ملائکہ ایک صندوق لے کے حاضر ہوں گے، اور جیسے ہی یہ صندوق کھولا جائے گا کیا دیکھا جائے گا کہ ایک لال کپڑے میں کوئی چیز پوشیدہ چھپی ہوئی، اور جس کے اوپر ایک ہری گاٹھ بنی ہوئی۔ جب اس کو کھولا جائے گا فَإِذَا هِيَ غُرَّةٌ تَزِيءُ لِأَهْلِ الْمَحْشَرِ كَمَا يَزِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، یہ اہل محشر کے لیے ویسے ہی چمکدار ہوگی جیسے کوکب دری اہل دنیا کے لیے چمکدار تھی۔ پروردگار اتنا قیمتی چیز، اتنا قیمتی مقیم دنیا میں کسی بادشاہ کے خزانے میں یہ موتی نہیں تھا۔ فَكَيْفَ خِرْتُ مَالِكَ فَكَيْفَ خِرْتُ صَاحِبَهَا، پروردگار دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا یہ موتی، پھر اس کا مالک میں کیسے ہو گیا؟ ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی کہ ایک دن مررتا یوم من الایام بمجلس، کہ ایک دن تم ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں کے اوپر ذکر حسین ہو رہا تھا، فانکسر قلبک، تمہارا دل غمگین ہوا، وجلت دمعتک، اور تمہارے آنکھیں نم ہوئی، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جیسے ہی تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، میں نے ملائکہ کو حکم دیا ان کے آنسوؤں کو لے لو اور اس کے شدید وقت کے لیے جمع کر لو، اس سے زیادہ شدید وقت نہیں ہو سکتا کہ جس کو میں نے تمہارے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پہ۔ اور جس بندے کو ابھی تک جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اب خطاب کا انداز بدل گیا، عبدی خطاب ہو رہا ہے، عبدی، اور آپ بہرحال بہتر جانتے ہیں عبدی کا خطاب ہی بتا رہا ہے کہ تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے، تم ہماری بارگاہ میں آ گئے۔ عبدی یہ تمہاری ملکیت ہے،
اس کو بیچو. خریدار کون ہے؟ وَعَنَا مُشْتَرِيهَا، میں اس کا خریدار ہوں، میں اس کو خریدوں گا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے نایاب کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کا خریدار خود اللہ بنے. ایک صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآلہ. اے میرے بندے اسے تو فروخت کر، میں اس کا خریدار ہوں، میں اسے خریدوں گا، میں اسے خریدوں گا. ایک مرتبہ وَيَبْكِي الرَّجُلُ، یہ بندہ یہ روئے گا، چاہنے والا گریہ کرے گا. پروردگار انی لا اعرف قیمتها، میں اس کی قیمت کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ اس کی قیمت کیا ہے، کیا کروں مجھے نہیں معلوم. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، حل تقبل تقییم انبیاء، کیا تو قبول کرے گا کہ انبیاء سے کہوں کہ وہ اس کی قیمت لگائیں. ایک مرتبہ یہ بندہ بھی آواز دے گا، اللہم نام پروردگار قبول ہے، میں انبیاء کے قیمت کو قبول کروں گا. ایک مرتبہ آواز آئے گی، یا آدم قیم، اے آدم آپ اس کی قیمت لگائیے. ایک مرتبہ جناب آدم گریہ کرنا لگیں گے اور آواز دیں گے، بارے رہا ان کانا لہذہ الدر قیمت، اے پروردگار اگر اس در کی کوئی قیمت ہے فقیمتها. جناب آدم نے اپنے اعتبار سے سب سے افضل مقام، سب سے اعلیٰ مقام عنایت کیا ہے. ایک مرتبہ جناب آدم کیا کہتے ہیں، ان کانا لہذہ الدر قیمت فقیمتها ان ینجو صاحبها من حر العرصات. اے پروردگار اگر اس در کی کوئی قیمت ہے تو اس کے مالک کو حساب کے شدائد سے نجات دے دے. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، قد قیمتا، اے آدم آپ نے قیمت لگائی، ولکنها قیمت قلیلۃ، لیکن اس کی قیمت آپ نے کم لگائی ہے. الحسین عندنا اعز من ذلک، حسین اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے. یا نوح انت قیم، آپ اس کی قیمت لگائیے. شیخ الانبیاء گریہ کرنے لگیں گے، رونے لگیں گے. ایک مرتبہ آواز دیں گے، اے پروردگار ان کانا لہذہ الدر قیمت، اے پروردگار اگر اس موتی کی کوئی قیمت ہے تو اس کی قیمت میرے نزدیک، میرے اعتبار سے یہ ہے کہ اسے ایسے وقت میں جبکہ لوگ پیار کی شدت سے بے چین ہیں، اسے حوض کوثر سے سیراب کرایا جائے. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، اے نوح آپ نے یقیناً قیمت لگائی لیکن قیمت کم ہے، اس لیے کہ حسین میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے. اے ابراہیم آپ اس کی قیمت لگائیے. اور ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے جیسے کہا جائے گا، جناب ابراہیم بھی گریہ کرنے لگیں گے اور آواز دیں گے، پروردگار اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو اس کی قیمت اس مالک کے، اس در کے مالک کے ہاتھوں دائیں ہاتھ میں اس کے اعمال کو دیا جائے تاکہ یہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، ابراہیم قد قیمتا، لیکن اس کے باوجود قیمت کم ہے. ایک مرتبہ نوبت آئے گی رسول اسلام تک، یا حبیبی انت قیم، اے رسول اسلام، اے میرے حبیب خاص آپ اس کی قیمت لگائیے، آپ اس کی قیمت بیان کیجئے. ایک مرتبہ آواز دیں گے رسول اسلام، پروردگار اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اس کی قیمت نہیں لگانا چاہتا. اے میرے حبیب اس کی قیمت کیوں نہیں لگانا چاہتے؟ اے پروردگار اس کا مالک موجود ہے، اس کا صاحب موجود ہے، یہ حسین موجود ہے، یہ اس کی قیمت کو جانتے ہیں، یہ اس کی قیمت کو جانتے ہیں، اس کی قیمت کی معرفت کو جانتے ہیں. آپ کہیے کہ امام حسین اس کی قیمت کو بیان کریں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے خطاب ہوگا، پروردگار عالم کہے گا، اے میرے حبیب حسین اس در کی قیمت کو بیان کرو. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آواز دیں گے، بار الہا اگر اس در کی قیمت ہے کما کنتو علی غریبا فی الدنیا لا یکون صاحبہ غریبا، کہ جس طریقے سے میں دنیا میں غریب تھا اس کا مالک یہاں پہ غریب نہ ہونے پائے. اے پروردگار جس طریقے سے دنیا میں مجھے بھوکا رکھا گیا، جس طریقے سے دنیا میں مجھے پیاسا رکھا گیا، اس کو یہاں پر پیاسا نہ رکھا جائے، اس کو یہاں بھوکا نہ رکھا جائے. ایک مرتبہ آواز دیں گے، اے
پروردگار اگر تو نے مجھے اس کی قیمت مقرر کرنے کے لیے کہا ہے، اے پروردگار میں چاہتا یہ ہوں اس کے ہاتھوں کو پکڑ لوں، جنت میں داخل کر لوں، کوئی حساب و کتاب نہ ہو۔ صلوات محمد اور صرف یہی نہیں، اس وقت پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام پر کریا کرنے والوں کے اوپر ایسی کرامتوں کا مظاہرہ کرے گا کہ اہل محشر میں سے ہر ایک یہ تمنا کر رہا ہوگا کاش دنیا میں اب بھی حسینی ہوتے، کاش دنیا میں اب بھی حسین پر کریا کرنے والے ہوتے۔ صلوات محمد مرتبہ ہے امام حسین علیہ السلام کو من سعادت الدنیا البکاء علی الحسین، دنیا کی یہ سعادت ہے امام حسین علیہ السلام کا بکا کرنا۔ اور ہمارے یہاں کو یہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، انسان محزون ہو جاتا ہے۔ کسی صاحب نے سوال بھی کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا کیا بات ہے ہمارے یہاں جو میتیں ہیں یا وفات کے بعد یا قتل کے بعد اس پر گریہ کیا جاتا ہے، لیکن جد مظلوم آپ کے جد مظلوم ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے کہ ادھر ہر چاہنے والے کا دل غمگین ہو جاتا ہے، ہر چاہنے والا محزون ہو جاتا ہے، ہر چاہنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ مرتبہ امام گریہ کرنے لگتے ہیں، امام آنسو بہانے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں اذا حل ہلال المحرم، جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے اس خون آلود کرتے کو جسے تلواروں سے جگہ جگہ مقتول کیا گیا ہے اس کو فضا میں بلند کرتے ہیں کہ جسے ہم اور ہمارے شیعہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم محزون ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق ارے خود ہماری چچا فاطمہ زہرا اس خون کرتے کو فضا میں بلند کرتی ہے۔ رونے کے لیے آمادہ ہے۔ محرم کا چاند جیسے ہی نمودار ہوا ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہر ایک گریہ کر رہا ہے، خصوصاً اس دور کا محرم کہ جہاں پر واقعا ہر انسان محزون ہے کہ ہم کھل کر گریہ بھی نہیں کر سکتے، ہم کھل کر ماتم بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے، ہر انسان اپنے گھر میں محزون ہے۔ اور امام علیہ السلام کا طریقہ وطیرہ بھی تھا کہ محرم کا چاند جب بھی نمودار ہوا، جب پہلی مرتبہ یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہوگا سید سجاد کی کیفیت کیا ہوگا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ مدینے میں کبھی چاند آسمان پہ نہیں دیکھے جاتے تھے، مدینے میں آلے رسول کے گھر سے روزے کی آوازیں بلند ہوتی جس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ صادق آل محمد کی خدمت میں ایک صحابی روز حاضر ہوتا تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، میں کسی مجلس میں تشریف فرما تھا، محرم کا وقت تھا، چونکہ محرم میں جب بھی میرا امام یہ صرف سن لیتا تھا کہ کہیں پر میرے جد کی مجلس ہو رہی تھی بس گریہ کرنے لگتا تھا، اتنا گریہ کرتا تھا کہ غش طاری ہو جاتا تھا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں دوسرے دن جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے سوال کیا کہ کل کہاں تھے، کل تو ہمارے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ میں نے چاہا کہ اگر میں بتا دوں تو امام ابھی پھر سے غمگین ہو جائیں گے، امام پر غش کا ہو جائے گا، لہذا میں نے کہا مولا کوئی کام تھا جس کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کیا کل تم فلاں مجلس میں نہیں تھے، جیسے
للہ و انا الیہ راجعون رسم بقضائه وتصدیق سعادة الذين صلوا